بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تاریخ اسلام کے بارے میں خلافت راشدہ کا بیان ہو رہا تھا، خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دو حصے، ایک ولادت تا خلافت، پیدائش سے لے کر خلیفہ بننے تک، اور دوسرا خلافت تا وفات، خلافت خلیفہ بننے سے وفات تک۔ اس دوسرے حصے کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن، اتنے وقت میں انہوں نے خلافت کی۔ دو باتیں ہیں خلافت میں، ایک نظام خلافت کیا تھا، یہ جب ختم ہوگا پھر بھی بیان ہوگا، اور کچھ بیان ہو بھی چکا ہے، اور اس دور میں کیا کارنامے انجام دیے گئے۔ پچھلی مجلس میں آپ نے سنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کیا، حالانکہ حالات بہت سخت تھے، لیکن حضرت ابوبکر نے وہ روانہ کر دی۔ آج کی مجلس میں اس بات کو بیان کرتے ہیں فتنہ ارتداد کی سرکوبی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو ارتداد کا فتنہ پھیلا عرب میں، اور لوگ ارتداد میں مبتلا ہوئے۔ اب ارتداد کیا ہے، ارتداد کا فتنہ کیا ہے، اب انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی ہے۔ حالات بہت سخت ہو گئے۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، وہ سارا نہیں، کچھ مختصر آج بیان ہوگا، آئندہ انشاءاللہ۔ ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ارتداد کیوں پھیلا، اسباب کیا تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کتنے قسم کا ارتداد پھیلا، 3۔ اس ارتداد کے خلاف حضرت ابوبکر نے کیا موقف اختیار کیا، اور اس ارتداد کے خلاف حضرت ابوبکر نے کیا طرز عمل اختیار کیا، اور اس ارتداد کے خلاف جہاد کا آغاز کس طرح ہوا، یہ باتوں پر انشاءاللہ آج بات ہوتی۔ ارتداد جس کو ہم کہتے ہیں مرتد ہو جانا، ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اپنے قول اور فعل سے ایسا اظہار جس کا کفر کے سوا کوئی مطلب نہ ہو سکے۔ ایک آدمی تو ہے پہلے سے کافر، اگر ایک مسلمان آدمی ہو کر اور وہ کسی دین کی ضروری بات کا انکار کر دے تو یہ مرتد ہو جائے گا، یا وہ اپنی زبان سے ایسی بات کہے یا ایسا کام کرے کہ اس کا ہم بہت بھی کوشش کریں لیکن اس کے اسلام میں کچھ مطلب نہیں نکلتا، اس کا مطلب سوائے کفر کے اور کچھ بھی نہیں، اس کو ارتداد۔ ایک آدمی کہے اپنے آپ کو مسلمان، اور نعوذ باللہ اللہ بچائے ہم سب کو، وہ یوں کہے کہ میں تو روزے کو فرض نہیں مانتا، ضروریات دین میں کسی بات کا انکار کرتے۔ دین تو ضروریات میں روزہ ہے نہیں، فرض ہے، قرآن سے ثابت ہے، وہ کہ میں نہیں مانتا فرض، میں حج کو فرض نہیں مانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہونا جس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے، وہ آدمی کہ میں نہیں مانتا آخری پیغمبر۔ یہ سب باتوں کی وجہ سے آدمی مرتد ہو جائے،
یا وہ ایسی بات کرے کہ بہت توڑ مروڑ کر بھی کوشش کی جائے کہ اس کا اسلام میں کچھ مطلب نکلتا ہی نہیں. ہم ایک آدمی کہے کہ نہیں دو خدا ہیں، کیا مطلب ہے اس کا دو خدا ہیں؟ اس کا تو اسلام میں کچھ مطلب نہیں نکلتا، تو سوائے کفر کے اور کچھ بھی نہیں. یا جا کر کے غیر اللہ کے سامنے سجدے کرے مثلا. اب ہم اس کی نظیر تلاش کرنا چاہیں اسلام میں کہ اس کی کوئی گنجائش نکلتی نہیں، تو کچھ مطلب نہیں نکلتا. تو ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرنا یا اپنی زبان سے ایسی بات نکالنا، اپنے بدن سے ایسا عمل کرنا کہ جس کا اسلام میں کچھ بھی اس کو گنجائش نہیں ہے اور اس کا کفر کے سوا کچھ مطلب نہیں، اس بات سے آدمی کافر ہو جائے. اس کو ارتداد کہا جاتا، آدمی مرتد ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا دیا کسی نے، اب اس کا کفر کے سوا کچھ مطلب نہیں. اس کو کہا جاتا ہے ارتداد، اور جو آدمی ایسا کر لے تو اس کو کہتے ہیں مرتد. یہ بات چلتی ہے بہت زیادہ مختلف مواقع پہ چلتی. مرتد کی سزا قتل ہے. اب لوگ کہتے ہیں بڑی کیوں اتنی سختی ہے؟ مرتد باغی ہے، اور دنیا کے تمام قوانین کے اندر باغیوں کی سزا قتل. آپ پڑھتے ہیں حضرات، اخبارات میں آتا ہے کہ ڈاکو پولیس مقابلے میں مار دیے گئے. کیوں مارے جاتے؟ کہتے ہیں باغی. ریاست کے قانون کے خلاف انہوں نے مسلح ہو کر کام کیا، تو اس لیے ان کی سزا قتل. تو جو اللہ کی زمین ہے، اللہ کا قانون ہے، جو اس سے باغی ہو جائے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی مسلمان ہو اور پھر مرتد ہو جائے، فوراً نہیں، اس کو گرفتار کیا جائے. اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اسلام کو چھوڑا کس بنیاد پر، آپ کو کیا خرابی نظر آئی، آپ کے ذہن میں کیا اشکال پیدا ہوا. 3 دن تک اس کو موقع ہے، آپ اپنے اشکال پیش کرو، ہم جواب دیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں کوئی وجہ نہیں، میں اسلام کو ویسے ہی نہیں مانتا، تو یہ آدمی باقی بغیر کسی دلیل کے بات کرتا ہے، اس کی سزا قتل. اگر وہ واپس ہونا چاہے واپس ہو جائے، ہم اس کا اشکال ختم کریں گے 3 دن میں. 3 دن میں اس کا اشکال ہے، اس نے کہا ہاں مجھے غلطی ہو گئی تھی، اب میں سمجھ گیا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد، ٹھیک ہے واپس ہو جائے. تو اس کو کہا جاتا ہے ارتداد. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے عرب کے اندر ارتداد کا فتنہ پھیلا اور بہت سے لوگ اسلام سے پھر گئے. کیوں پھرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ اور ایمان کی کمزوری. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اسلام لائے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ابھی چند ہی دن ہوئے تو انہوں نے کہا جب آپ علیہ السلام نہیں رہے تو ہم مومن ہو کر کیا کریں گے، واپس ہو کر. اور دوسری بات حضرات نہایت اہم، نصوص کے سمجھنے میں کمزوری. نصوص سے مراد ہے قرآن اور حدیث. قرآن کی فلانی آیت کا مطلب کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے. اس سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی اور اس کا ایسا مطلب نکالا جو غلط تھا، اور اس کی بنیاد پر وہ کافر. مثلا قرآن کریم میں پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. آپ ان لوگوں کے مالوں سے صدقہ لے لیں، اس کے ذریعے سے ان کو بخل کی بیماری سے پاک کریں، ان کا تزکیہ اور تربیت کریں، اور آپ ان کے لیے دعا کریں. بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب بنے گی. یہ قرآن کی آیت ہے.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بعض قبیلوں نے کہا اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ صدقہ لیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب کوئی ہم سے صدقہ نہیں لے گا، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ تو مطلب نہیں ہوتا، قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کہیں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو آپ علیہ السلام کے واسطے سے پوری امت کو بھی ہے۔ اگر ایسا انکار ہونے لگ جائے کہ جب آپ ہوں تو ایسا کریں، آپ نہ ہو تو پھر احکامات ختم ہو گئے، یہ سمجھنے میں غلطی ہوگی، اور حضرات آج یہ غلطی ہو رہی۔ یہ جتنے اسکالر آ رہے ہیں میڈیا پر جو اپنی طرف سے مطلب بنا کے پیش کرتے، ہماری سمجھ میں یوں آیا، میرے خیال کے مطابق یوں ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں۔ بھائی یہ اس طرح یہ دین آج تو نہیں بنا ہے کہ جہاں تک آپ سمجھے ہیں اور میرے خیال کے مطابق، یہ تو پورے سلسلہ نسب ہے، اس کی سلسلہ سند ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلانے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں تو آپ فلانے کے بیٹے ہوں گے اور فلانا آپ کا دادا ہوگا، آپ کا خیال نہیں چلے گا، میں جس کا بیٹا ہوں اسی کا بیٹا ہوں، اور میں جس خاندان سے اسی خاندان سے۔ یہ دین تو سند ہے۔ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند دین جو ہے سند ہے، اگر یہ سند نہ ہو تو جس کے جی میں جو آئے وہ کہہ دے۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ اللہ نے یوں کہا، رسول اللہ نے یوں کہا، تو ہم کہیں گے دکھا دو کہاں کہا۔ اور اگر وہ کہے کہ قرآن کی آیت کا میرے نزدیک یہ مطلب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میرے نزدیک یہ مطلب ہے، ہم کہیں گے آپ ذرا بتا دیں کہ یہ مطلب ہے بھی، بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اب بہت سی نئی باتیں، بہت سی باتوں کا انکار کیا جا رہا اور لوگوں کے سامنے بہت سے مسائل کو مشکوک بنا کر کے پیش کر دیا۔ قربانی کا موقع آئے گا تو کہیں گے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ایسے وہ فلسفے بن رہے ہیں، اور کوئی بات آئے گی تو اور کوئی بات کہہ دیں۔ نصوص کے سمجھنے میں کمزور۔ حضرات دنیا کا تو اس پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی علم آپ سیکھتے ہیں، فن سیکھتے ہیں تو اس کے ادارے بنے، میڈیکل کے ادارے، انجینئرنگ کے ادارے، قانون کے ادارے، سب وہاں جا کر کے پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے؟ وہاں مستند استاذ آ کر کے پڑھاتے۔ ایسا تو کسی بھی شعبے میں نہیں ہے دیوا کہ میں نے مطالعہ کیا قانون کا اور میں استاذ بن جاؤں قانون کا، اور میں کہوں پاکستان کے قانون میں یہ فلانی بات ہے، اس کا میرے نزدیک کیوں مطلب ہے، تو اس کا تو کچھ بھی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی کہے گا تو کہیں گے اچھا آپ نے اس قانون کو کسی استاد سے پڑھا ہے، آپ کا استاذ کون ہے؟ تو دین کے اندر یہ قانون کیوں نہیں چلتا؟ ہر آدمی کی رائے۔ اس لیے مستند لوگوں سے علم کو پڑھیں۔ بخاری کتاب العلم کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بند، علم سیکھنے سے آئے گا، استاد سے۔ انما العلم بالتعلم، علم آئے گا سیکھنے سے، استاد کے پاس، استاد مستند ہو، سند اس کے پاس۔ یہ باتیں اہم۔ دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات کیا ہو گئی؟ جاہلیت سے تعلق۔ اب لوگ جاہلیت سے نکلے تھے لیکن اب تک وہ جاہلیت کے کچھ آثار باقی تھے، اور پھر قبائلی تعصب، انہوں نے وہ باتیں کر دی، قومیت کے نام پر، قبائل کے نام پر وہ تقسیم ہو گئی۔ اب اسلام نے ان کو ایک سلسلے میں جوڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا تھی؟ آپ نے امت بنائی جس میں عرب عجم کا، کالے گورے کا، زبان، وطن، علاقے، نسل کا کچھ فرق نہیں تھا، لیکن وہ باتیں اب تک پڑی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ لوگ پھر گئے، جو لوگ ان باتوں میں تھے وہ پھر گئے۔ آج مسلمان لوگ یہی نعرے لگا رہے، اور اس حد تک نعرے لگا رہے کہ اسلام رہ جاتا،
خطرناک خطرناک نعرے لگاتے، زبانوں کے نام پر، وطنوں کے نام پر، علاقوں کے نام پر، صوبوں کے نام پر، کہ پھر تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اسلام کہاں چلا گیا۔ تو یہ ارتداد کے اسباب تھے حضرت ابوبکر کے زمانے میں۔ اب ارتداد کی قسمیں، مکمل اسلام سے انکار کیا اور بت پرستی میں چلے گئے بعض لوگ، واپس بت پرستی۔ جھوٹے پیغمبر پیدا ہو گئے، انہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا کہ ہم پیغمبر ہیں، مسیلمہ کذاب، آگے بات آئے گی، اور کچھ لوگ اس پر ایمان لیا اپنے حلقے میں۔ اور تیسرے نمبر پر اسلام کا اقرار کیا، لیکن بعضی چیزوں سے انہوں نے، مثلا زکوٰۃ سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ تین قسم کے مرتد پیدا ہو گئے حضرت ابوبکر کے زمانے میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو حالات بہت سخت ہے، اب کیا کریں اس میں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا اور اس کے بعد اعلان کر دیا، اللہ کی قسم اگر زکوٰۃ کا ایک جانور یا ایک دانہ بھی کوئی قبیلہ ادا نہ کرے گا تو میں اس سے ضرور قتال کروں۔ صحابہ کرام کچھ شش و پنج میں تھے، کہا وہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور دیتے تھے اور اب رسی سے انکار کریں گے تو میں جہاد کروں۔ بالکل دو ٹوک اعلان کر دیا اور اتنے شدت کے ساتھ بات کی کہ سب صحابہ کرام بھی اس کے سامنے۔ اس لیے ایک جملہ مشہور ہو گیا حضرات، یہ عربی کے ایک جملہ ہے بہترین، ردت ولا ابا بکر اللہ۔ دنیا میں آج بھی ارتداد ہے لیکن کوئی ابو بکر نہیں جو اس کا راستہ روکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جزیرے میں ارتداد پھیلا تھا تو حضرت ابوبکر کیسے کھڑے ہو گئے تھے اور کہا میں جہاد کروں گا، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے میں جہاد کروں گا، جو اسلام سے پھر گئے میں جہاد کروں گا، جو زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا آپ کیسے جہاد کریں گے ان سے؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا عمر تم تو جاہلیت میں بڑے سخت تھے، اب کیسے نرم ہو گئے؟ اور پھر یہ جملہ کہا اللہ کی قسم اگر اس رسی سے بھی انکار کریں گے تو میں جہاد کروں۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے اپنا کام شروع کیا۔ اب حالات ہو گئے حضرات بہت سخت، جزیرے کے اندر بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے، بہت سے لوگ اسلام سے پھر گئے اور بہت سے قبیلے زکوٰۃ سے منکر ہو گئے۔ مدینہ منورہ پر حملے کی دھمکیاں بھی چل رہی ہیں اور دور دور بھی کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں رات گزارنے کا حکم دیا تاکہ ہر وقت تیار، فرمایا رات مسجد نبوی میں گزارو گے سب، ایک بات۔ دوسری بات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد ابھی نقشہ آ جائے گا، حضرت علی، زبیر، طلحہ، سعد، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، ان سب کی امارت میں مدینہ کے ارد گرد پہرہ داری لگاتی، مدینہ کا پہرہ لگاتی، جس کے امیر یہ لوگ بنائے گئے۔ اور جو ارد گرد کے مسلمان قبائل تھے ان کو حکم کیا کہ آ جاؤ مدینہ میں جمع ہو جاؤ، اور جو وہاں لوگ مرتد ہیں ان کے خلاف جہاد کرو، اور دور دور جو لوگ تھے ان کو خطوط کے ذریعے سے تنبیہ کی، ہدایات کی۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے طرز عمل اختیار کی، مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو تیار کیا، مدینہ پر پہرہ لگا دیا، باہر کے لوگوں کو کہا کہ جو تمہارے علاقے میں مرتد ہیں ان کے خلاف جہاد کرو، دور کے لوگوں کو خطوط بھیجو۔ اب یہ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے مدینہ منورہ، یہ مدینہ منورہ کے ارد گرد
یہ ہے حرہ واقم، یہ حرہ وبرہ، یہ احد، یہ جبل عیر، یہ دونوں طرف پہاڑ اور یہ دونوں طرف اس کو کہتے ہیں حرہ، جو نوکیلے پتھر ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں ہے یہ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور۔ یہاں جتنے اندر داخل ہونے کے راستے ہیں یہاں پہرے لگا دیے گئے حضرت ابوبکر کے زمانے، اور مسجد کے اندر مسلمان ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہاں سے پھر ایک واقعہ ہوا، کچھ لوگ آئے جزیرے سے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہم لوگ زکوٰۃ سے منکر ہیں، باقی ہم اسلام مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں، زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ وہ لوگ واپس ہو گئے۔ ایک قبیلہ تھا بنو زبیان اور بنو عبس، ابھی آتا ہے شمال کی جانب، مدینہ منورہ سے خیبر کی جانب۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مدینہ میں حالات سخت ہیں، ارد گرد بھی لوگ کچھ مرتد ہو گئے، اندر حالات سخت ہیں، انہوں نے موقع و فائدہ اٹھایا اور مدینہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع مل گئی، جو پیرے پر لوگ تھے انہوں نے روک دیا ان کو، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فوراً کمک لے کر کے مدد لے کر کے روانہ ہو۔ ان لوگوں کو بھگایا ایک جگہ تک، انہوں نے تدبیر کی، وہاں سے انہوں نے کچھ ایسے برتن رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہ پھینکے، جس سے مسلمانوں کا لشکر واپس ہوا۔ لیکن پھر مسلمان لوگ گئے ہیں، ان کو دور تک بھگایا ہے اور ان کے علاقے ان سے چھینے ہیں، سامان ان سے چھینے ہیں، اور ان میں بہت سے مار دیے گئے۔ یہ مرتدین کا جو واقعہ بنو زبیان اور بنو عبس، یہ بالکل پہلا واقعہ، اور اس میں حضرت ابوبکر خود شریک ہوئے، خود نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلیفہ آپ نہ نکلیں، آپ کی ضرورت ہے ہم کو، فرمایا نہیں میں جاؤں گا۔ ایک جگہ تک ان کو بھگایا ہے، ان کے اس فتنے کو ختم کیا، پھر واپس لوٹے۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات مدینہ منورہ، یہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب میں بنو عبس اور بنو زبیان، یہ لوگ، یہ والے، یہ لوگ آئے تھے مدینہ منورہ پر حملہ کی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خود نکلے اور جا کر کے ان کے اس فتنے کو ختم کیا۔ اور پھر اسی درمیان میں بہت سے علاقوں سے جو زکوٰۃ صدقات تھے وہ پہنچ گئے۔ بہرحال یہ پہلا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ارتداد کے خلاف یہ پورے جزیرے کے اندر جہاد ہوا۔